السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم سورۃ الانعام میں 55 آیات کر چکے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم مزید 5 آیات کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارا یہ سفر جاری رہے گا۔ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ سر درد کی بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ مجھے تھوڑی سر درد کی مسلسل ایک تکلیف رہنے لگ گئی ہے کچھ عرصے سے، اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال تو آج انشاءاللہ ہم 5 آیات کریں گے۔ پہلے میں اس کی قرأت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم به ما عندی ما تستعجلون به ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ جی آج 5 آیات ہیں، میں پہلے اب اس کے لکھ لوں۔ جی آیت کا پہلا حصہ، قل فعل امر، انت فاعل، آپ کہہ دیجئے انی نہیت، اب یہ ہو گیا مقولہ۔ انی نہیت، نون ہا یا مادہ، نہا ینہا باب فتحہ پہ، نہین منع کرنا، نہا نہیتو، اگر ہوتا نہیتو تو ہوتا میں نے منع کیا اور ادھر زبر ہوتی۔ اب یہ ہے نہیتو، مجھے منع کیا گیا ہے، یعنی فعل مجہول ماضی کا صیغہ، نائب الفاعل آنا جو بنا مبتدا، اس پہ انا کی تاکید بن گیا، انی نہیتو، مجھے منع کر دیا گیا ہے۔ اب یہ اس کا مفعول ہے، کس بات سے منع کیا گیا ہے؟ مفعول کس کا ہے؟ نہیت کا۔ کس بات سے منع کیا گیا ہے؟ ان مصدریہ جس بات سے منع کیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، عین با دال مادہ، شروع میں الف ہے، فعل مضارع کی علامت ہے، اعبدو، یہ اعبدو سے اعبدہ ہوا، چونکہ ان مصدریہ نے اسے نصب کر دیا، انا اس کا فاعل ہو گیا، مادہ ہے عبادتن، ان اعبدو، ان اعبدو، مجھے منع کیا کس بات سے؟ عبادت کرنے سے۔ اب یہ اس کا مفعول ہے اعبدو کا، کس چیز کی عبادت کرنے کے؟ اب یہ مفعول ہے اعبدو کے لیے۔ الذین اس میں موصول، تدعون دال عین واو مادہ بار بار آ چکا باب نون سے، اب مزید تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے۔ واو نون اور تا کی علامت، تدعون انتم فاعل، یہ اس کا صلہ ہو گیا، یعنی قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون، مجھے منع کر دیا گیا ہے عبادت کرنے سے ان کی جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ اب یہ متعلق فعل ہوا کس کے؟ تدعونا کے۔ اب اس پوری آیت میں دیکھیں کتنے فعل ایسے ہیں جو نیا ہے۔ قل پہلے آ چکا، نہا سے پہلے آ چکے، عابد عبادت کے بارے میں پہلے فعل آ چکا، تدعونا کئی بار آ چکا، سارے اسماء بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں اکثر اسٹوڈنٹ سے، حوصلہ رکھا کریں اور پچھلی گزری چیزوں کو بار بار ریپیٹ کیا کریں۔ اب آپ کیا کیا کریں، 50 آیات ہے، روزانہ پڑھ لیا کریں سورۃ الانعام، بیٹھے بیٹھے فجر کی نماز پڑھی، ظہر کی پڑھی، جب بھی نماز کے بعد وقت ملا 15 آیات کو ذرا غور سے پڑھا کہ جو میں نے پڑھا ہے وہ مجھے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، بہت فائدہ ہے۔ من دون اللہ، آگے چلتے ہیں جی۔ قل پھر امر کا صیغہ، اب پہلے پوری میں دیکھیں قل پڑھ چکے، اتبعو بار بار آ رہا ہے، قل
امر انت فاعل، لا نفی کا، قل آپ فرما دیجئے لا نہیں، اتبعو، لا اتبعو تا با عین مادہ باب افتعال، فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ، قل لا اتبعو میں پیروی نہیں کروں گا، اہواءکم تم سب کی خواہشات کی، حالت نصب میں مفعول اس کا، ہوا اس کا واحد ہے، ہوا اس کا مطلب ہوتا ہے خواہش، اور اہوا خواہشات، سو قل لا اتبعو اہواءکم، قد ماضی تاکید کے لیے، ضل یضل ضاد لام لام مادہ، ضللتو انا فاعل، قد ضللتو میں گمراہ ہو چکا، اذن تب تو، یعنی ایک مفہوم آ رہا ہے، قل لا اتبع اہواءکم میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، قد ضللت اذن کہ اگر میں نے ایسا کر دیا تو پھر تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، سو یہ اذن تب تو کے میننگ میں آتا ہے، تب تو اذن سو کبھی اذن اور یہ دونوں سیم ایک ہی ہیں، قد ضللت اذن کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر میں گمراہ ہو گیا۔ آگے کیا ہے، وما اور مزید کیا ہوگا، یعنی اس کے ساتھ ایک تو گمراہی ہوگی اور کیا ہوگا، وما انا من المہتدین، ما نفی کا اور میں نہیں ہوں گا، انا اس کا اسم، یہ قائم مقام خبر، من المہتدین، محتدن کا مطلب ہوتا ہے ہدایت یافتہ، یہ باب افتعال سے ہے، اسم المفعول کا صیغہ محتدن، سو اس سے محتدن، محتدونہ، محتدینہ باب افتعال سے، اہتدا یہتدی اس کا فعل بنتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہدایت یافتہ ہونا، سو قد ضللت اذن تب تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، وما انا من یعنی محتدین تو میں ہدایت یافتہ میں سے نہیں ہوں گا، سو قل انی علی بینۃ من ربی، قل پھر امر کا صیغہ انت فاعل، آپ کہہ دیجئے، یہ مقولہ ہے کیا، انا اسم انا بن گیا، سو انا پلس انا، انی یقیناً میں، علی بینۃ ایک دلیل پر ہوں، ایک واضح روشن دلیل پر ہوں، بینۃ من حرف جر، من ربی متعلق خبر، سوری یہ من ربی جو ہے یہ مرکب اضافی، اس میں رب جو ہے وہ مجرور ہے من کی وجہ سے، قل انی علی بینۃ من ربی، آپ فرما دیجئے کہ یقیناً میں ایک واضح روشن دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، کاف دال با مادہ، کذب یکذب تکذیبا باب تفعیل جھٹلانا، تم کو پہچان لیں پکا، فعل ماضی میں تم، انتم اس کا فاعل، جہاں پہ بھی ضربتم، ذہبتم، فعلتم، افعلتم، ارسلتم، تم جہاں پہ تم نظر آیا، تم یا تمو کب ہوگا، جب آگے ضمیر اٹیچ ہوگی، سو وَكَذَّبْتُمْ اور تم سب نے جھٹلا دیا، بھی با حرف جر جس کو جھٹلانا ہوتا ہے، یعنی اس دلیل کو تم نے جھٹلا دیا، ما نفی کا، نہیں ہے اندی میرے پاس نہیں ہے، کیا نہیں ہے، اب یہ دیکھیں چونکہ یہ ظرف ہے اس لیے یہ خبر نہیں، اسم ما نہیں بن رہا، تو یہ اسم ما اب آ رہا ہے، ما اندی ما تستعجلون، ما موصولہ، ما اندی میرے پاس نہیں ہے، ما جو، تستعجلون، عین جیم لام مادہ، باب استفعال، دیکھیں شروع میں اس کے بعد 3 آپ کے پاس مادے ہیں، لام، واو نون اور یا تا یہ جمع مذکر حاضر کی علامت، انتم اس کا فاعل، استعجالن جلدی کرنا کسی چیز کی، ما عندی ما تستعجلون به باہر جس چیز کی جلدی کی جا رہی وہ با سے آ رہا، اور ہا کیا ہے، وہ جو کی طرف ریورٹ ہو رہا ہے، یعنی میرے پاس وہ نہیں ہے جس کی تم جلدی کر رہے ہو، وہ کیا تھا ایکچولی عذاب، ان الحکم الا للہ، ان اور اللہ کا کمبینیشن بار بار سٹرونگ نفی، نہیں ہے حکم مبتدا للہ ہی، اللہ کا سوائے اللہ کے، یعنی ان حکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہی ہے، اللہ کے لیے سے مراد ہے یہاں پہ اللہ کا ہی ہے، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا دوں، لام تملیک یہاں پہ کہلاتا ہے کہ اس کی ملکیت میں ہے کہ حکم صرف اسی کا ہے، یقص الحق کا، قاف صاد مادہ، قص یقص باب نون سے، یقص قصن اس کا مصدر ہے، قصن
یعنی بتانا، بیان کرنا. یقص فعل مضارع واحد مذکر غائب، ہوا فاعل جو اللہ کے لیے ہے، یقص الحق کا مفعول اس کا کہ اللہ حق بیان کرتا ہے. وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، ہوا مبتدا، خیر سب سے بہتر ہے، فاصل فیصلہ کرنے والا، مرکب اضافی خبر ہو گیا ہوا کا. وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. قل امر کا صیغہ، انت فاعل، لو اگر، انا حرف تاکید، اندی. قل لو ان اندی، آپ فرما دیجئے اگر یقیناً میرے پاس ہوتا، کیا ہوتا؟ ما تستعجلون بہ. اب یہاں پہ دیکھیں یہ اسم و انہ نہیں بن سکتا کیونکہ یہ حرف جر ہے، اور یہ آپ کا اس وقت مبتدا مؤخر ہے، یہ بن گیا اسم و انہ، تو یہ پورا آپ کا اسم و انہ ہے. اب یہ منصوب بھی ہو گیا اسم و انہ ہونے کی وجہ سے. قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ، تستعجلون بہ ابھی ہم نے ریپیٹ کیا کہ آپ فرما دیجئے اگر میرے پاس یقیناً وہ ہوتا جس کی تم جلدی کر رہے ہو. لقضی الامر بینی و بینکم، اب لام جواب واقعہ، لو ہے نا غیر تکمیل شدہ شرط، قضیہ قضا اس نے فیصلہ کیا، قضیہ اس کا فیصلہ کر دیا گیا. مجہول ماضی کا صیغہ قاف ضاد یا مادہ، قضیہ یقضا باب سامیہ پہ. امرو یہ نائب الفاعل ہے. لقضی الامر معاملے کا فیصلہ ہو جاتا، معاملہ طے ہو جاتا. بینی و بینکم، اب یہ دونوں جو ہیں کیا ہیں؟ ظرف ہیں قضیہ کے لیے، میرے اور تم سب کے درمیان میں معاملہ نمٹا دیا جاتا. یعنی اگر تو وہ عذاب جو تم کہتے ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تو کیا ہوتا؟ معاملہ نمٹا دیا جاتا. یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے اٹھا دیتے ہیں نا وہ حدیث کہ طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عذاب کے لیے فرشتے آئے کہ ان پر عذاب ڈال دیا جائے، لیکن آپ نے ان کے لیے دعا کر دی. تو وہاں پہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایکچولی وہ جو پہلے جو طائف والے تھے انہوں نے عذاب مانگا نہیں تھا، انہوں نے عذاب طلب نہیں کیا تھا، بلکہ ان کی گستاخی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جائیں اور ان کے سامنے کیا ہے، انہیں یہ آفر کریں کہ اگر وہ چاہتے ہیں تو ایسا کر دیا جائے. تو یعنی وہاں پر طائف والوں نے عذاب کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی، بلکہ عذاب اللہ نے اپنی مشیت سے عذاب کے فرشتوں کو بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ کو جو تکلیفیں پہنچی تھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو عذاب دے دیا جائے تو آپ کی طرف آپ کے پاس اذن ہے، اجازت کا، آپ کو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل گئی. تو اس لیے وہ علماء فرماتے ہیں اس آیت میں اور اس میں تطبیق کیسے ہوگی؟ تطبیق ایسے ہی ہو رہی ہے کہ وہاں پہ طائف والوں نے عذاب ڈیمانڈ نہیں کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت اور شفقت کے وجہ سے ان کے لیے دعا کی اور عذاب کو مؤخر کر دیا. لیکن یہاں وہ جو قریش والے جو بار بار کہتے ہیں اچھا اگر آپ، یہ انبیاء سے کہا جاتا رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس عذاب ہے تو لے آئیں، تو آپ اگر قرآن مجید کی وہ آیات اور وہ آپ انبیاء کے قصے پڑھیں تو جن قوموں نے عذاب ڈیمانڈ کیے تو وہ عذاب ڈیمانڈ ہونے کے بعد جب عذاب آیا تو معاملہ طے کر دیا گیا. واللہ اعلم بالظالمین، مبتدا خبر متعلق خبر، اعلم افضل افعل کے وزن پر اسم التفضیل، خوب جانتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے کس کو؟ ظالمین کو. علم یعلم کے ساتھ ہمیشہ آپ کو یہ با کی جس چیز کے بارے میں جانا جاتا ہے وہ با حرف جر کے ساتھ آتا ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور یہ اس کی پیچھے آیت کے ساتھ ہے، اور عندہ اسی کے پاس ہیں مفاتح الغیبی. یہ بیسیکلی مفتاح کی جمع ہے، مفتاح چابی، کنجی. سو اس کی جمع مفاتیح بھی آتی ہے اور مفاتیح بھی آتی ہے، دونوں طرح سے اس کی جمع ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ، اور اس کے پاس ہیں غیب کی چابیاں. صحیح حدیث سے کتنی غیب کی چابیاں ہیں جی؟ 5 چابیاں ہیں. چابی نمبر 1، کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا. چابی نمبر 2، ماں کے پیٹ میں کیا ہے. بارش کب ہوگی. موت کب اور کہاں. کل کیا کرنا ہے.
سو یہ 5 چیزیں ہیں جو کوئی نہیں جانتا. صحیح حدیث، صحیح بخاری کی حدیث میں ان 5 کو کنجی قرار دیا گیا ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں. کون سی چابیاں ہیں؟ کل کیا ہونا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بارش کب ہوگی، موت کب اور کہاں آئے گی، کل میں نے کیا کرنا ہے. پلاننگ تو ہوتی ہے لیکن کنفرم نہیں ہے. اچھا، اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے خاص طور پہ ان 2 پوائنٹس پہ کہ ماں کے پیٹ میں کیا اور بارش کب ہوگی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں تو آج کل پتہ چل جاتا ہے، الٹرا ساؤنڈ ہو رہے ہیں، ایکس ریز اور دیگر ٹیسٹ ہیں، بارش کا بھی پتہ چل جاتا ہے، آلات وغیرہ. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وہ اسباب ہیں. اگر یہ اسباب نہ ہوں تو کون جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کون جانتا ہے کہ بارش کب ہوگی. تو یہ وہ اسباب ہیں. اب اسباب کس نے مہیا کیے؟ اسباب بھی رب تعالیٰ نے مہیا کیے. ایک بات یاد رکھ لیں، یہ جو دنیا میں اس وقت جو کچھ موجود ہے یہ تخلیق نہیں ہے. تخلیق تو ہو چکی جو اللہ نے کر دی. یہ وہ ذرائع ہیں، یہ وہ مادے ہیں جو اللہ نے پیدا کیے تھے، پھر بعض کو اللہ نے اس کا علم عطا فرمایا اور انہوں نے ان مادوں کو اکٹھا کر کے ایک چیز بنا دی. لیکن وہ جو ایٹم جسے کہتے ہیں، بجلی ہے، یہ جو چیزیں بھی ہیں، ان کی جو بنیاد ہے وہ رب العزت نے پیدا کی تو بنے، نہ پیدا کی ہوتی تو نہ بنتے. بہت غور طلب ہے، امپورٹنٹ پوائنٹ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے بعض لوگ، اسی لیے جو ذہن کے گھوڑے ہیں نا ان کو قابو رکھنا چاہیے قرآن مجید کو سمجھتے ہوئے. اللہ کا علم کامل ہے اور اللہ سبحانہ کوئی چیز آج کے دور میں کوئی تخلیق نہیں کر رہا، بلکہ یہ موجود تھی، صرف ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے، صرف ان کو جمع کیا جاتا ہے. یہ جو آج کنیکشن ہے، ہم آواز سنتے ہیں ایک دوسرے کی بغیر کسی تار کے، تو وہ جو لہریں ہیں وہ کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی ہیں. یہ تو اللہ نے اس انسان کو علم دیا جس نے ان کو یعنی اس کی پہچان کی کہ اچھا یہ چیز موجود ہے. کوئی بھی چیز دنیا میں اس وقت موجود ہے وہ اللہ کی پیدا کردہ ہے، کسی انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. تو اللہ نے وہ پیدا کی تھی، بس انسان کو اللہ نے وہ قوت دی، وہ علم دیا کہ اس نے اس کو اکٹھا کیا اور اس سے ایک چیز اس نے بنا دی کہ اچھا ان چیزوں کو بنا کے یہ کرتا. تو یہاں تک زیادہ زور نہیں لگانا، یہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ یہ 5 وہ چنجیاں ہیں. انشاءاللہ یہ میں سوال بھی کروں گا آپ سے ٹیسٹ میں. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، 5 وہ کنجیاں ہو گئی. اس کے پاس وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں. لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، سوائے اس کے. لا نفی کا، یعلم فعل مضارع واحد مذکر غائب، ہوا اس کا فاعل ہے. لا يعلمها، ہا کدھر جا رہا ہے؟ چونکہ غیر عاقل کی جمع مفاتیح کی طرف، کہ ان چابیوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور میں نے بات واضح کر دی کہ وہ کیسے کوئی نہیں جانتا، کہ جب تک ہمارے پاس یا ڈاکٹرز کے پاس وہ اسباب موجود نہ ہوں تو کچھ پتہ نہیں ہے. دیکھیں اسباب کے بغیر دیکھیں کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اسے کہیں ہاں بھی پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، کیا کہے؟ کچھ بھی نہیں، اسے کو کیا پتا جب تک وہ ذرائع نہیں استعمال کرے گی. وہ اسباب ہیں، اسباب کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے. لیکن اللہ کو تو پتا ہے اس وقت بھی کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. آگے چلتے ہیں جی. وہ یعلم، وہ جانتا ہے، ہوا فاعل وہ اللہ ہے، یہ اس کا جاننا ہے. ما موصولہ، جو بھی ہے، فی البری، خشکی میں، والبحری، اور تری میں یعنی سمندر میں، پانی میں، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ جانتا ہے. وما فی البری والبحری. وما تسقط، ما نفی کا تسقط، سین قاف تا مادہ دونوں پہ پیش باب نون، گرنا. تسقط تا فعل مضارع واحد مؤنث کی علامت، چونکہ ورقۃ ہے مؤنث، من زائدہ میں نے آپ کو بتایا یہ اس کو مزید تنکیر کے لیے ہے. دیکھیں ما تسقط ورقۃ، کوئی پتا نہیں گرتا، اسے کہتے ہیں پتا. یہی پیپر کے لیے، چاندی کے ورق کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. وما تسقط ورقۃ اگر ہوتا کوئی پتا نہیں گرتا. اب جب من لگا تو کیا ہوا؟ وما تسقط من ورقۃ، نہیں گرتا کوئی بھی پتا، اینی آف دا پتا، اینی آف دا لیف، کوئی بھی پتا جو پودوں پہ ہوتا ہے. الا، سوائے اس کے کہ
یعلمھا وہ اسے جانتا ہے. ہا جا رہا ہے پتہ کی طرف. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی چھوٹی سی مثال دی ہمیں. کتنے پتے گرتے ہیں؟ کروڑوں اربوں پتے گرتے ہیں. الا یعلمھا وما تسقط من ورقۃ الا یعلمھا. نہیں گرتا کوئی بھی پتہ سوائے اس کے کہ وہ اسے جانتا ہے. وہ اسے جانتا ہے کہاں گر رہا ہے، کب گر رہا ہے. اتنا مضبوط علم. ولا حبۃ اور نہ ہی کوئی دانہ. اس کو کہتے ہیں دانہ. یہ حبہ دانہ کوئی بھی دانہ. یہ جو گندم کے دانے تو یہ بھی حبہ کہلاتے ہیں. دال کا دانہ حبہ کہلاتا ہے. بعض دفعہ یہ ایک باکس ہوتا ہے تو اسے بھی عرب جو ہے نا حبہ کہتے ہیں. حبہ یعنی 10 حبہ، 10 ڈبے، 10 دانے. جیسے ہم اردو میں بھی بعض دفعہ کہتے ہیں او بھئی کتنے دانے لوڈ کر لیے تم نے؟ میں نے یہ 5 دانے 5 دانوں سے مراد کیا ہوتا ہے 5 بوریاں، 5 باکس، اس طرح سے. تو یہ حبتن بیسیکلی عربی میں دانے کو کہتے ہیں، اور چھوٹا سا دانہ. ولا حبتن نہ ہی کوئی دانہ. اب یہ جر کیوں ہے؟ اس من کی وجہ سے. کوئی بھی دانہ. فی ظلمات الارض. ظلمتن اندھیرا، ظلمات جمع مرکب اضافی بن گیا، یہ مضاف ہے اس کا. فی ظلمات زمین کے اندھیروں میں کہیں بھی. ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب. رطب کہتے ہیں ہری بھری چیز، تر چیز، ہری بھری چیز. ولا یابس خشک چیز. ولا یابس الا فی کتاب مبین. نہیں ہے اس کے کہ وہ کتاب مبین میں موجود ہے. کتاب مبین کیا ہے؟ لوح محفوظ، واضح روشن کتاب میں. سو امید آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اور آج کی آخری آیت وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ. ہوا مبتدا، خبر. الذی وہی ہے جو یتوفاکم. اب یہ یتوفا یہ اس کا صلہ ہے. توفا یتوفا باب تفعل. توفا یتوفا سو باب تفعل فوت کرنا. یتوفا فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ. یتوفا وہو الذی یتوفا وہی ہے جو فوت کرتا ہے. کم تم سب کو. کب؟ باللیل متعلق کے فعل. وہو الذی یتوفاکم باللیل وہی ہے جو تم سب کو رات کو موت دیتا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو اس کی دعا بھی سکھاتا ہوں کہ وہ بات کیا ہے اصل میں. وَيَعْلَمُ علم یعلم جاننا باب سین سے. اور وہ جانتا ہے. ہوا فاعل وہ کون ہے؟ وَهُوَ الَّذِي اللہ. یہ مفعول ہے یعلم کا. ما موصولہ جرحتم جیم را ہا مادہ. اس کا مادہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا. جرحتم جرح یجرح باب نون. جرحتم جیم را ہا مادہ اس کا مصدر ہے جرحن. اس کا مطلب ہوتا ہے کمانا، جو دن بھر کماتے ہیں. سو هو الذی یتوفاکم باللیل وہی ہے جو تم سب کو رات کو مارتا ہے، وہ یعنی فوت کرتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ وہ جانتا ہے جو تم نے کمایا. بالنہاری دن میں، یعنی رات کو ہمیں وہ موت دے دیتا ہے اور اسے پتا ہے سارا دن میں ہم نے کیا کام کیا ہے. ٹھیک ہے، جو کچھ ہم نے کمایا، جو کچھ ہم نے کیا. ثم یبعثکم فیہ. ثم پھر با عین سا مادہ، باب فتح عین پہ زبر ہے. یبعثو فعل مضارع واحد مذکر غائب. کم تم سب. ثم یبعثکم فیہ پھر وہ تم سب کو کھڑا کرتا ہے. فیہ فی حرف جر اس میں. یہ جو ہا ضمیر ہے یہ نہار کی طرف جا رہی ہے. ثم یبعثکم فیہ پھر وہ تم کو دوبارہ کھڑا کرتا ہے دن میں. کیوں کھڑا کرتا ہے؟ لیقضی اجل مسمی. لام تعلیل لیقضی قضیہ یقضا فیصلہ کرنا. لیقضی تاکہ طے ہو جائے. اجل ایک خاص مقرر کردہ وقت تم سب کے لیے. لیقضی سو یہ اس کا نائب الفاعل ہو گیا. لیقضی اجل مسمن. ثم یبعثکم فیہ پھر وہ تم سب کو کھڑا کرتا ہے دن میں بالنہاری. لیقضی اجل مسمی
اجل مسمن یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، شاید شروع میں ہی سورہ انعام میں آیا تھا کہ ایک طے شدہ وقت، لیقضا تاکہ وہ فیصلہ کر دے، اجل مسمى یعنی وہ جو اجل مسمى طے شدہ وقت ہے اس کا فیصلہ ہو جائے۔ کیسے فیصلہ؟ یعنی دوبارہ زندگی ملی، آپ دوبارہ کام کریں گے، رات کو دوبارہ موت ہوگی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا کب تک؟ اجل مسمى تک، جب تک موت کا وقت نہیں آ جاتا۔ لیقضا کیوں دوبارہ کھڑا کرتا ہے؟ دیکھیں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہی ہے جو تم سب کو فوت کرتا ہے رات میں، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ جو کچھ تم نے دن میں کمایا، ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ پھر وہ دوبارہ تم سب کو کھڑا کرتا ہے دن میں، لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى تاکہ جو موت کا اصل وقت ہے وہاں تک کا ٹائم پورا ہو جائے۔ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ پھر اسی کی طرف، الیہ قائم مقام خبر متقدم ہو رہا ہے، مرجع لوٹنا، کم تم سب کا، پھر اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ ثم پھر نبأ ینبئ، نون با حمزہ مادہ، نبأ ینبئ خبردار کرنا، باب تفعیل، ثم ینبئ پھر وہ خبردار کرے گا، کم یعنی خبر دے گا، بتائے گا تم سب کو، ثم ینبئکم کیا بتائے گا؟ یہ مفعول دوسرا ہے اس کا کم کے ساتھ، ما موصولہ، کنتم میں اسم انتم تعملون خبر، وہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ تم سب کو بتائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وہی ہے رات کو جو تمہیں فوت کرتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کرتے ہو، ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ پھر وہ تم کو اسی دن میں واپس کھڑا کرتا ہے، لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى تاکہ طے شدہ مقرر شدہ وقت مکمل ہو جائے، ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آ جائیں جی یتوفا پر، یہ جو فوت کرنا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ فوت کرتا ہے، نیند ہماری ایک موت کی سی کیفیت ہے، اسے چھوٹی موت بھی کہا جاتا ہے۔ ہماری دعا کیا ہے؟ ہماری دعا ہے سو کے جاگنے سے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی اب یہ صفت ہے اللہ کی، الذی جو احیانا باب افعال سے ہے، احیا یحیی زندہ کرنا، جو ہمیں زندہ کرتا ہے، احیانا جس نے ہمیں زندہ کیا، سو کے اٹھے ہیں نا، ایک موت تھی، اسی لیے الحمدللہ الذی احیانا تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں دوبارہ زندہ کیا، بعد ما اس جو کے بعد، یہ پورا مفعول ہے احیانا کا، بعد ما اماتنا اس موت کے بعد جو اس نے ہمیں دی، اماتا یمیتو باب افعال کسی کو موت دینا، نامفعول، ٹھیک ہے جی، نامفعول، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، نشورون ہوتا لوٹنا، الہی اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی جس نے احیانا ہمیں زندگی دی، بعد ما اس جو کے بعد، وہ جو کیا ہے؟ اماتنا جو اس نے ہمیں موت دی، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ اماتنا کیا ہے؟ رات کی نیند ایک موت کی سی کیفیت ہے۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سونے کی سنت ہی یاد کر لیجئے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں آپ نے یہ ہم تک معلومات دی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف سوئے تھے وہاں پر، اور رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے۔ جب وہ بیدار ہوئے تو عبداللہ بن عباس اٹھ گئے۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اٹھے نیند سے جاگے تو انہوں نے اپنی آنکھوں کو ہاتھوں سے مسلا، جیسے ہم نیند سے ایسے کرتے ہیں نا، ایسے کرتے اٹھتے نیند کا اثر دور کرنے کے لیے، کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو مسلا اور پھر سورہ آل عمران یاد کر لیجئے، آخری 10 آیات کی تلاوت کی وہیں بیٹھے بیٹھے، آخری 10 آیات کی تلاوت کی وہیں بیٹھے بیٹھے۔ میرے پاس آپ کے پاس موبائل ہے، جنابت نہ ہو، آپ کو جنابت نہیں ہے، یعنی آپ کو جنابت کا غسل نہیں کرنا، آپ اٹھتے ہیں جو ہی موبائل اٹھاتے ہیں نا، ہم میسج تو دیکھتے ہیں، اٹھتے صبح ہمارا کیا کام ہوتا ہے؟ موبائل سے ہم نے کیا لینا دینا؟ وہی ہوتا ہے کسی نے میسج بھیجا، کسی کی مس کال آئی، بھائی سب کو اگنور کریں، اٹھیں، قرآن مجید آپ کے پاس ڈاؤن لوڈڈ ہے سب کے پاس، کھولیں بھائی قرآن کو، لیٹے لیٹے ہی قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات کی قرات کریں، روزانہ صبح کریں، روزانہ کریں صبح۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ایک تو یہ دعا مانگنا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، دوسری کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات لیٹے لیٹے پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی قرات لیٹے ہوئے کیا کرتے تھے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ آرام سے کریں، لیکن
جنابت کی حالت میں نہ ہو. قرآن مجید یعنی حفظ نہیں، آپ کے حفظ نہیں ہے. موبائل تو ہے نا، موبائل میں ڈاؤن لوڈڈ ہے آپ کے پاس، وہاں سے دیکھیں پڑھیں. تفسیر اس کی وہی ہے جو میں آپ کو بتا چکا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.